الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ وی لاگ نمبر 55 میں ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہ وی لاگ نمبر 55 اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکا تھا، لیکن اس میں کچھ آواز کا مسئلہ تھا، آواز جو ہے اس میں میوٹ ہو چکی تھی، تو لہٰذا اب اس کو میں دوبارہ جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہم نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ کفار مکہ اور ان کے حریف جو تھے مشرکین مکہ اور ان کے دیگر قبائل جو تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا تھے، اور دن بدن مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی ان کے خلاف مذموم نظریات رکھنا اور ان پر عمل کرنا، یہ ان کا ترا امتیاز بن چکا تھا۔ ناظرین اکرام، حالات سے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اب تک جو احوال تھے، یعنی ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو ستایا جانے لگا اور ان کے خلاف سازشیں کی جانے لگیں، تو سرور کونین نے اپنی دانش مندی سے مختلف قبائل، پہلے یہود کے ساتھ پھر دوسرے قبائل کے ساتھ امن کے صلح کے معاہدے کیے، اور اس کے باوجود بھی کفار مکہ، کفار قریش جو ہیں وہ اپنی سازشوں کے تانے بانے اور چالیں چل رہے تھے۔ ناظرین اکرام، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اس طرح حکمت عملی اپنائی کہ ایک تو جتنے بھی قبائل مدینہ کے تھے اور مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی تھے، ان کے ساتھ امن کے معاہدے کیے، اور پھر اپنے مسلمانوں کے اندر مسلح دستے ترتیب دیے جو کہ مدینہ کے جو مختلف اطراف ہیں ان کے رستوں پر پہرا دیں، آنے جانے والوں پر نظر رکھیں، اور خاص طور پر جو مکہ والوں کی سپلائی لائن ہے، جو ان کا تجارتی رستہ ہے جو مدینہ کے سے گزرتا تھا، اس کے اوپر خصوصی نظر رکھیں تاکہ قریش کو، کفار مکہ کو انڈر پریشر لایا جائے، تاکہ وہ اپنی مذموم ارادوں سے اور اپنی جو ہے دغا بازیوں، مکاریوں سے اور چالاکیوں سے وہ باز آ جائیں۔ ناظرین اکرام، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو پہلا دستہ ترتیب دیا، جو کفار قریش کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کے لیے، ان کا احوال معلوم کرنے کے لیے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریہ سیف البحر اس کو ترتیب دیا۔ سیف البحر کا مطلب ہے کہ ساحل سمندر۔ اس دستے کو سرور کونین نے ترتیب دیا اور اس کا امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور 30 مہاجرین ان کی کمانڈ میں دے کر مجاہدین نے اسلام کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور جو مکہ والوں کی سپلائی لائن ہے، وہ جو قافلہ جو تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا ہوا ہے، اس کا حال احوال معلوم کر کے لائیں۔ ناظرین اکرام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈ کے اندر یہ دستہ جاتا ہے، اور اس کے اندر 30 آدمی مجاہدین ہوتے ہیں ان کی کمانڈ میں۔ اور اس طرف جب ناظرین اکرام یہ دستہ جب اپنا سفر طے کرتا ہوا ایک مقام عیس، عین کے زیر کے ساتھ عیس کے مقام پر پہنچتا ہے،
جب عیس کے مقام پر پہنچتا ہے تو ادھر سے کفار قریش کا قافلہ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے وہاں سے شام سے واپس آ رہا ہوتا ہے، اور عین اس مقام پر عیسی کے مقام پر ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو دونوں فریقین جو ہیں یہ جنگ کے لیے صف آرا ہو جاتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کفار مکہ کا جو قافلہ تھا یہ 300 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور اسی قافلے کے اندر جو ہے ابو جہل بھی تھا۔ ناظرین اکرام، جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور یہ بالکل جنگ چھڑنے والی ہوتی ہے تو قبیلہ جوہینہ کا جو ایک سردار تھا مجدی بن عمر، یہ درمیان میں کود پڑتا ہے اور یہ جنگ کو روک لیتا ہے، رکوا لیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک میں بیان کرتا چلوں سرور کونین کی اس حکمت عملی کا کہ یہود کے قبائل کے ساتھ جو معاہدہ امن ہوا تھا، اس کے بعد میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ مدینہ سے 45-50 میل کے فاصلے پر یہ قبیلہ جوہینہ رہتا تھا۔ تو سرور کونین نے اس قبیلے کے بھی ساتھ بھی امن، صلح جوئی اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے اور آپس میں دوستی والے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو چونکہ جب یہ اس کے ساتھ یہ مسلمانوں کا یہ سرور کونین نے یہ معاہدہ ہو گیا تو اب یہ قبیلہ جو تھا، قبیلہ جوہینہ، یہ حلیف بن گیا تھا مسلمانوں کا اور قریش کا۔ اس سے پہلے یہ قافلہ یہ قبیلہ جو تھا وہ ان کا حلیف تھا۔ تو یہ جب دونوں کا حلیف تھا تو اس نے درمیان میں آ کر جنگ کو رکوا دیا۔ جنگ ہوتے ہوتے جو ہے وہ بچ گئی۔ ناظرین کرام، اب حال احوال جو ہیں یہ تمام جو ہیں یہ یعنی دن بدن آئے دن یہ جنگ معرکۃ البدر کی طرف جا رہے ہیں۔ چونکہ کفار مکہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے تو سرور کونین نے پھر ایسی حکمت عملی اپنائی کہ جس میں قریش کو دباؤ میں رکھا جائے اور ان کو اوپر پورا رعب اور دبدبہ قائم کیا جائے۔ تو سرور کونین نے ان کی سپلائی لائن جو تھی اس پر توجہ دی تاکہ ان کی سپلائی لائن کو کاٹا جائے اور اس طرف جو ہے تاکہ ان کو دباؤ میں لایا جائے۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر سے پہلے تقریباً 8 غزوات اور سرایا یعنی سریہ جو ہے یہ ہو چکے تھے غزوہ بدر سے پہلے۔ ان میں 4 غزوات تھے اور 4 جو ہے سرایا تھے۔ اب ناظرین کرام، یہ پہلا سریہ تھا۔ اس کے بعد سریہ رابع ہوا، یہ شوال کا مہینے میں اور ہجرت کے پہلے سال۔ ناظرین کرام، اس کے امیر تھے اس قافلے کے جو امیر مقرر کیے گئے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ یہ 60 سواروں کے ساتھ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رابغ کی طرف روانہ کرتے ہیں، اور اس قافلے میں جو کفار مکہ کا جو قافلہ تھا اس میں 200 آدمی کی معیت میں، ابو سفیان کی معیت میں یہ کفار مکہ کا قافلہ تھا۔ جب مسلمانوں کا قافلہ جو ہے یہ رابغ کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ قافلہ اور ان کے آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر تیر اندازی جب شروع ہو جاتی ہے، تیر اندازی ہوتی ہے لیکن جنگ نہیں ہوتی، جنگ رک جاتی ہے۔ مگر اس قافلے کی خاص بات یہ تھی ناظرین کرام کہ وہ کفار مکہ کا جو قافلہ تھا ان کے اندر 2 آدمی جو تھے، حضرت مقداد بن عمر
اور عتبہ بن غزوان جو ہے وہ کفار مکہ کے قافلے سے نکل کر مسلمانوں کے قافلے میں آ کر شامل ہو گئے، لیکن یہ پہلے سے مسلمان تھے اور ابو سفیان کے قافلے میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم راستے میں جاتے ہوئے ہم مدینہ کی طرف چلے جائیں گے، اور ان سے کیونکہ اس وقت یہ جو ہجرت کرنے والوں پر بڑے ظلم ڈھائے جاتے تھے، ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، تو انہوں نے اس غرض سے اس قافلے کے اندر شامل ہوئے تاکہ ہم مسلمانوں تک پہنچ جائیں۔ بہرحال وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین کرام پھر سریہ خرار ذی قعدہ میں 2 ہجری میں یہ پیش آتی ہے، اور اس کے امیر جو ہیں سعد بن ابی وقاص ہیں، اور یہ 20 مجاہدین کے ساتھ ان کو روانہ کرتے ہیں، اور ساتھ سرور کونین یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ نے خرار یہ جگہ کا نام ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، آگے جانے کا ان کو کہ وہاں سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا۔ تو یہ مجاہدین کا قافلہ جو ہے رات کو یہ سفر کرتا تھا، دن کو یہ مختلف گھاٹیوں میں چھپ جاتا تھا تاکہ کسی کو صیغہ راز میں ہر چیز رہے، اور یہ لیکن جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ قریش یہ مکہ کا جو قافلہ ہے ایک دن وہاں سے پہلے روانہ ہو گیا، لہٰذا ان کا آپس میں کوئی آمنا سامنا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو ہے غزوہ ابوا یا غزوہ ودان ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ غزوہ کیا ہے اور سریہ کیا ہے۔ ناظرین کرام سریہ اس کو کہتے ہیں کہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں سرور کونین نے شرکت نہ کی ہو بلکہ کسی کو مبعوث کیا ہو، کسی کو روانہ کیا ہو، کسی امیر کی اطاعت میں کہ آپ جائیں، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، خواہ اس میں جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہ غزوہ کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام اب غزوہ ابوا یا غزوہ ودان یہ 2 ہجری میں یہ پیش آتا ہے۔ اس میں قائد جو ہیں، کمانڈر ان چیف جو ہیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور 70 مہاجرین کمانڈوز 70 جو ہیں وہ فدایان اسلام کی معیت میں سرور کونین روانہ ہوتے ہیں، اور مدینہ کے اندر جو ہے اپنا قائم مقام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب اس قافلے کا مقصد ناظرین کرام یہ تھا کہ ایک قافلہ جو قریش کا تجارت کی غرض سے گیا تھا، وہ آ رہا تھا واپس، اس کے قافلے کی راہ روکنا تھا، مقصد یہ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ودان تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ قافلہ مس ہو جاتا ہے، اور کوئی جنگ بھی نہیں ہوتی اور کوئی ان کا آمنا سامنا بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام اس موقع کے اوپر سرور کونین جو ہیں وہاں پر جو ہے ودان کے اندر ایک قبیلہ بنو دمرہ تھا۔ بنو دمرہ کے قبیلے کے ساتھ ان کا سردار جو تھا، ان کے سردار کے ساتھ ایک معاہدہ وہاں پر ہوتا ہے، اور وہ معاہدہ جو ہے اس قبیلے کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں جس طرح ان کی سرور کونین کی روایات تھی کہ باقی قبائل کے ساتھ تاکہ امن، دوستی، صلح یہ ہو جائے اور لوگ امن کے ساتھ رہیں، اور فوجی نقطۂ نظر سے بھی یہ بات ضرور تھی کہ تمام قبائل کو اپنا حلیف بنایا جائے۔ ناظرین کرام اس معاہدہ جو بنو دمرہ کے ساتھ ہوا، اس کی چیدہ باتیں یہ تھی کہ ایک معاہدہ تحریر کیا گیا، اس میں یہ کہ یہ بنو دمرہ کے لیے، یعنی انہوں نے سرور کونین تحریر کیا کہ یہ بنو دمرہ کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ تحریر ہے کہ بنو دمرہ کے لوگ اپنی جان اور مال کے حوالے سے مسلمانوں کی طرف سے یہ مامون رہیں گے، امن میں رہیں گے، ان کو ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اور کسی قسم کی ان پر کوئی جبر، ظلم، تسلط نہیں ہوگا۔ دوسری شک یہ تھی کہ جو بنو دمرہ پر چڑھائی کرے گا، یعنی دوسرے قبائل میں سے کوئی بھی چڑھائی کر کے بنو دمرہ کے اوپر آئے گا تو مسلمان اس چڑھائی کرنے والے کے خلاف لڑیں گے اور بنو دمرہ کی مدد کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، اللہ یہ کہ بنو دمرہ قبیلہ جو ہے یہ خود اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کے خلاف اگر جنگ کرنا شروع کر دے، لڑنا شروع کر دے تو یہ چیز اس سے مستثنا ہوگی، یعنی پھر ان کے ساتھ بھی جنگ ہوگی۔ کیوں؟
کہ ہمارا سرور کونین کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا مطمع نظر یہ تھا کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر بلند ہو، تو یہ مقصد تھا۔ تو اس میں یہ کہا کہ اگر بنو دمرہ کے لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اگر جنگ کریں گے تو پھر ان کے خلاف بھی جنگ کی جائے گی، پھر یہ معاہدہ اس کے لیے نہیں کارآمد ہوگا۔ چوتھی شکل یہ تھی کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ دائمی ہے، یعنی یہ وقتی موقتی نہیں ہے، یہ کل وقتی ہے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے معاہدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چند سالوں کے لیے یا اس کے لیے، بلکہ یہ بنو دمرہ کے ساتھ یہ مسلمانوں کو جو معاہدہ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پانچویں شک یہ تھی ناظرین کرام کہ جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی وقت بنو دمرہ کے قبیلوں کو اپنی مدد کے لیے پکاریں گے تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ تمام بنو دمرہ کے قبیلہ قبائل جو ہیں وہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے، مدد کے لیے پہنچیں گے۔ ناظرین کرام، یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اور اس غزوہ کے درمیان، اس غزوہ کے دوران سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام 15 دن مدینے سے باہر رہے، یعنی اس غزوے کے سلسلے میں۔ اور ناظرین کرام، اس غزوے میں جو پرچم جس کے ہاتھ میں تھاما گیا تھا، اللہ کے دین کا یہ پرچم جو بلند کرنے والے تھے، جن کو یہ تھمایا گیا تھا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے ناظرین کرام۔ تو اس طرح ناظرین کرام، یہ غزوہ بدر سے پہلے یہ تمام سریہ اور غزوات یہ ٹوٹل ملا کے تقریباً 8 بنتے ہیں، جس میں 4 غزوات ہیں اور 4 سرایہ میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، لمبی نہ ہو جائے، اور آپ کو سننے میں، دیکھنے میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ انشاءاللہ باقی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔